اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مومن کے مرتے وقت کے لمحات اور قبر میں اس کے احوال کو قرآن و حدیث کی مدد سے جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم کافر اور فاجر کی گرفتاری کے کربناک لمحات کو جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو کافر شخص ہے ایک روایت میں فاجر ہے، جب وہ دنیا سے قطع تعلق کرنے والا اور آخرت کی جانب جانے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو بڑے سخت دل اور شدت و سختی والے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا لباس ہوتا ہے۔ پھر وہ تاحد نگاہ اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔ پھر تو وہ روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تب ملک الموت اس روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے بہت سی کانٹے دار شاخوں پر پھیلے بھیگے ہوئے اونی کپڑے کو کھینچا جائے تو ان کانٹوں کے ساتھ وہ دھاگے چور مر ہو جاتے ہیں۔ یوں جب روح کو موت کا فرشتہ کھینچ لیتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جو بھی فرشتہ ہوتا ہے وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور پھر ہر دروازے کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اس روح کی واپسی کا راستہ ان کی جانب سے نہ ہو۔ تو موت کا فرشتہ جب اس روح کو کھینچتا ہے اور جو ہی پکڑتا ہے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس کے ہاتھ میں اس روح کو نہیں رہنے دیا جاتا کہ فوراً اسے جہنمی لباس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس سے ایسی گندی بدبو آتی ہے جیسی کہ روئے زمین پر کسی گندے ترین مردار سے آتی ہے۔ پھر اسے لے کر فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، کون ہے یہ خبیث روح؟ وہ جواب دیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دنیا میں اس کا جو سب سے برا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اس سے اوپر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اس کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو، زمین میں سب سے نیچے۔ پھر کہا جائے گا، میرے بندے کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے اسی سے انہیں پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ہی انہیں دوسری بار نکالوں گا۔ پھر اس کی روح آسمان سے پٹخ کر پھینک دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے جسم میں جا پڑتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندوں نے نوچ لیا یا اسے آندھی نے دور دراز مقامات پر بکھیر دیا، تو اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنے واپس جاتے ہوئے ساتھیوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اور ادھر دو فرشتے جو سخت ڈانٹ ڈبٹ والے ہوتے ہیں پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے تو یہ معلوم نہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، اچھا تو پھر اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ان کے نام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں، بس لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کچھ ایسا کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
फिर इसे कहा जाएगा, ना तूने अकल से काम लिया और ना ही कुरान पढ़ा। तब आसमान से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिस्तर लगा दो, इसके लिए जहन्नुम की जानिब से एक दरवाज़ा खोल दो। फिर इसके पास इस जहन्नुम की जानिब से इसकी तपिश और झुलसा देने वाली लू आना शुरू हो जाएगी और इस पर इसकी कब्र इस कदर तंग हो जाएगी कि इसकी दोनों जानिब की पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। एक दूसरी हदीस में है, फिर एक इंतहाई बदशक्ल इंसान इसके सामने आएगा जिसका लिबास बड़ा ही मकरूह होगा, बदबुएं इससे उठ रही होंगी और वो कहेगा, खुश हो जाए इस अजाब के साथ जिसने तेरा ये हाल कर दिया है, ये है वो दिन जिसका तुझसे वादा किया गया था। ये सुनकर वो कहेगा, तेरे साथ भी ऐसा ही हो, अल्लाह तुझे भी ऐसे ही अजाब की खुशखबरी दे। तू है कौन? तेरा चेहरा वो चेहरा है कि जो बुराई लेकर आया है। तब वो कहेगा, मैं तेरा खबीस अमल हूँ, अल्लाह की कसम मैं तेरे बारे में यही जानता हूँ कि तू अल्लाह की अताअत में बड़ा सुस्त रफ्तार था, जबकि अल्लाह की नाफरमानी में बड़ा तेज़ रफ्तार था। अल्लाह तुझे बुरा ही बदला दे। दोस्तों, फिर इस पर अंधा, बहरा और गूंगा जल्लाद मुसल्लत कर दिया जाएगा। इसके हाथ में गरज होगा कि अगर वो जल्लाद इस गरज को पहाड़ पर मारे तो वो रेजा रेजा हो जाए। तो इस गरज की एक ज़रब वो जल्लाद इस पर मारेगा और वो पिस कर रह जाएगा। फिर अल्लाह इसे इसी तरह सही सलामत कर देगा जिस तरह वो पहले था। फिर वो जल्लाद इस पर दूसरी ज़रब लगाएगा तो वो ऐसी चीख मारेगा कि जिसे जिन्नों और इंसानों के सिवा हर चीज़ सुनेगी। फिर उसके लिए जहन्नुम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और आग के बिछौनों में से इसके लिए बिस्तर लगा दिया जाएगा। फिर वो कहेगा, मेरे रब क़यामत कायम ना करना। दोस्तों, ये अल्लाह की नाफरमानी में बड़ा तेज़ और दुलेर हुआ करता था। इसकी एक बदखसलत का तज़किरा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में सूरह बकरा में यूँ किया है, वइज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वला बिअसल मिहाद। जब इसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर जा तो तअस्सुब और तकब्बुर इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। सो ऐसे शख्स को जहन्नुम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यानी जब इसे इसकी गलती या गुनाह पर अल्लाह ताला से डरने और बाज आने की नसीहत की जाती थी तो इसके नाम नहायत दुनियावी झूठी इज्जत और दबदबा इसे और ज़्यादा तकब्बुर और तअस्सुब में मुब्तला कर देता था कि भला कौन है जो मुझे ऐसी नसीहत की बात कहे। तो हक को झुठलाने वाला ऐसा शख्स आज अल्लाह के यहाँ जलील हो जाएगा और जहन्नुम की आग के बिछौनों पर अपने तकब्बुर की आग के बदले में झुलसता और जलता रहेगा। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।